بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کائنات کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب ایک وقت تھا کہ کائنات کا وجود نہ تھا، سب کچھ لا وجود تھا، پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد تمام چیزیں بکھر گئیں اور پھر اس کائنات کا وجود ہوا۔ آہستہ آہستہ کائنات اپنا وجود پانے لگی، یہ زمین بنتی گئی، یہ آسمان بنا، یہ سیارے بنے، یہ کہکشائیں بنیں، یہ سورج بنا، اور یہ ایک پروسیجر کے تحت، ایک پروسیس کے تحت یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ سائنس ایک نقطہ نظر پیش کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس تمام وجود کو اپنا امر کن کہتا ہے کہ میں نے جب چاہا کہ سب کچھ بن جائے تو میں نے کن کا ارادہ کیا، کہا بن جا فیکن، وہ بن گیا۔ اب کائنات نے جس پروسیجر سے بھی وجود بخشا وہ رب کی قدرت تھی، لیکن ایک سچائی تھی، ایک حقیقت تھی، ایک یونٹی تھی جس کو بکھیر کے پوری کائنات کو بنا دیا گیا۔ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جب یہ انسان پیدا ہوا تو اس نے کائنات کے اندر ذہنی کشمکش پیدا کی۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ کائنات کیوں وجود میں آئی، میرا مقصد کیا ہے، یہ کب ختم ہوگی، اس کو کھڑا کس طرح کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ نظارے کیوں ہیں۔ یہ انسان کی عقل نے ان چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر عجیب و غریب فلسفے پیدا ہوتے گئے۔ ہندوؤں کے مطابق اس کائنات کو ایک بیل نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا، اور چائنیز وہ یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ ایک بڑے کچھوے نے اس کائنات کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، زمین کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ مختلف نقطہ نظر تھے۔ کیوں کیا کہ یہ کوسچن آگے بڑھتے گئے۔ پھر ابھی تخلیق انسان کے بارے میں بھی عجیب و غریب فلسفی وجود میں آتی گئی۔ ہندوؤں نے کہا کہ جو برہمن ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، وہ اس سر سے پیدا ہوئے، اور کھشتری جو ہیں جن کا کام حکومت کرنا تھا وہ پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ویش جو تھے، جو تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ ران سے پیدا ہوئے، اور جن کو شودر کہا گیا، جو سب سے نچلی درجہ تھا، اس کو کہا گیا کہ یہ انسان کا وہ درجہ ہے جو پاؤں سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ مختلف مذہبوں کے اندر مختلف فلسفیز چلتی رہیں۔ پھر مذہب آئے، اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ انسانیت کی رہنمائی کریں، تو ان نے انسان کی حقیقت کی طرف رہنمائی کی، اور ان کو تعلیمات دی، اس میں مقصد حیات کو وضاحت کی، انسان کے مقصد کی وضاحت کی، اور انسان کی پیدائش کی وضاحت کی۔ کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، لیکن حقیقت کی تلاش میں وہ بھی رہے۔ اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رب مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم عطا فرما۔ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر آدم کو فرشتوں کے اوپر فضیلت بخشی گئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ کچھ اشیاء جو ہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کریں، ان کے اسماء سے آگاہ کریں، تو فرشتے ناکام ہو گئے، لیکن اللہ نے ان اشیاء کی حقیقت حضرت آدم کو عطا کی، اور آدم نے ان اشیاء کی حقیقت بیان کی، تو جس کی بنیاد پہ اللہ نے
ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہی آدمیت کی فضیلت کی وجہ تھی، کیونکہ حضرت آدم کو حقیقت کا ادراک دیا گیا، عقل اور شعور عطا کیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ پھر دنیا کے تمام فلاسفر، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق وہ حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک فلسفی وہ فلسفے سے کیا، کیوں، کیسے کے کوشچن ایجاد کرتے ہوئے وہ حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان لیبارٹری کے اندر تجزیات کر کے وہ حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ بڑے گیانی دیانی جنگلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدہ کائنات کرتے ہیں، ان کو اس حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے۔ اور وہ حقیقت کلی کیا ہے؟ وہ رب پاک کی ذات ہے، جو کائنات کا بھی خالق ہے، جو انسان کا بھی خالق ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر، اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب ملاحظہ کریں کہ 1 سال کی عبادت کتنی بڑی چیز ہے، لیکن ایک لمحہ کا غور و فکر اللہ کی تخلیق کے اندر وہ 1 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، کوئی طور پہ ان کو نبوت عطا کی گئی، لیکن انہوں نے بھی ربی ارنی، اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو سمجھایا کہ موسیٰ آپ کے لیے مشکل ہے مجھے دیکھنا، لیکن آپ بضد رہے، کیوں؟ حقیقت کی جستجو تھی آپ کو، وہ حقیقت کلی کو پانا چاہتے تھے۔ تو رب کائنات نے ان کو کہا کہ اگر موسیٰ اس پہاڑ کے اوپر میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم برداشت کر گئے تو تم میرا مشاہدہ بھی کر لو گے۔ لیکن جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پہ پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس پہ انبیاء نے بھی جس پہ غور کیا، اور کائنات کا وجود جس حقیقت سے پیدا ہوا وہ حقیقت کلی رب کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔